वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अक़लियत दोस्त के नाम से पहचाना जाए, हमने ये ख्वाब पूरा करना है। वज़ीर आला पंजाब ने क्रिसमस ग्रांट्स और माइनॉरिटी कार्ड्स भी तकसीम किए। मरियम नवाज का ख्वाब अक़लियत दोस्त पंजाब, तो ना सिर्फ ये मरियम नवाज का ख्वाब है बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए। पंजाब में ईस्टर भी मनाया जाता है, पंजाब में होली भी मनाई जाती है, पंजाब में बैसाखी भी मनाई जाती है, और कोई ताकत के जोर पे अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत है, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था, उसने वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा जो पूरी दुनिया पे आज आया हो गई। आज पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब से। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया है। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तक़रीबात में शिरकत, मसीही बरादरी को अमन, हम आहंगी और खुशहाली की मुबारकबाद दी। कहा, मसीही बिरादरी की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। पाक फौज तमाम शहरियों के वकार, सलामती और मसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर पाकिस्तानी की खुशी, सारे हम वतनों की खुशी। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालातर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्रिसमस पर वाज़ेह पैगाम। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा, मुबारकबाद दी। खुशियों में भरपूर यकजहती और मुल्क में अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ISPR के मुताबिक चर्च में तकरीब के शुरुका से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मसावत, आज़ादी और मजहबी रवादारी का विजन उजागर किया। कहा, मसीही बिरादरी की कौमी तरक्की और दिफा और सलामती में खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। पाकिस्तानी मसीहियों ने नस्ल दर नस्ल पाक फौज में काबिल फ़ख्र और नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। पाक फौज तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मसीही बिरादरी ने फील्ड मार्शल के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। मुल्की दिफा, मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद के लिए पाक अफवाज के नुमाया किरदार को खिराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमारी फ़ज़ाई अफवाज ने भारत के 7 जहाज गिराए। PM हाउस में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब में खिताब करते हुए कहा, ये मुल्क सबका साझा, सबके हुकूक बराबर है, किसी को मनमानी की इजाज़त नहीं देंगे। अक़लियतों से ज़्यादती करने वालों को कानून का हाथ सख्ती से रोकेगा। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करते हैं। इस AR कर्नेलियस सेसिल चौधरी को कौन नहीं जानता, डॉक्टर लुत्फ़ा, ये वो मिसालें हैं जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए जब फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। चाहे मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अक़लियती भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज़्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो मनमानी करे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक बराबर हैं। आपके हकूक की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाज़त नहीं होगी कि आप साथ को ज़्यादती कर सकें। समा के 18 साल
آپ سب کو مبارک ہو. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سما ٹی وی 18 برس کا ہو گیا ہے. سما کے یہ 18 سال رہے بے مثال حق کی ترجمانی اور عوام کی آواز بننے کا سفر آج بھی جاری و ساری ہے. بالکل, سما وہ نام ہے جس نے خبر کو ذمہ داری اور تحقیق کے ساتھ پیش کیا, ہر خبر اور ہر زاویہ عوام تک پہنچایا. جنگ کا محاذ ہو یا کھیل کا میدان, اقتدار کا ایوان ہو یا عوام سے جڑی کوئی بھی خبر, سما کی پروفیشنل ٹیم اپنے ناظرین تک سچ اور درست خبر پہنچانے کے لیے ہر لمحہ میدان میں ڈٹی رہی. بالکل, ٹیم سما کی طرف سے تمام دیکھنے اور چاہنے والوں کو سما کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اور سالگرہ منانے کا یہ سلسلہ جاری ہے. لاہور ہیڈ آفس میں پاکستان کے معتبر ترین ادارے کی سالگرہ کی پروقار تقریب, قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان بنے مہمان خصوصی. سابق وزیر اعظم راجب پرویز اشرف اور چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد نے خصوصی شرکت کی. بااصول اور باکمال سما کے 18 سال, ہیڈ آفس لاہور میں ہوئی سالگرہ کی پروقار تقریب, قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کی خصوصی شرکت, سما کی سالگرہ کا کیک کاٹا. ادارے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. مینجمنٹ کو, سارے ورکرز کو, آل آف دا سما ٹیم, آپ کو ان 18 شاندار سالوں پر بہت مبارکباد ہو. میری دعا ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے. سی ای او سما ٹی وی جنید امین نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی اور ٹیم کو داد دی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اور بھی بہت اسی طرح کی تقریبات جو ہیں ہماری, اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے آنے والے دنوں میں. اور اس سلسلے میں میری ساری سما چینل کے جو ہمارے اپنا دوست ہیں ان سے بس یہ گزارش ہے کہ اسی طرح اپنی جو اقدار ہیں اس کو آگے لے کے چلیں اور محنت سے کام کریں اور ملک کی ترقی کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں پلیز کریں. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی کیک کاٹنے کی تقریب میں شریک ہوئے, انتظامیہ سے ملاقات کی اور مبارکباد دی. سما کی جتنے بھی ملک بھر میں کام کرنے والے کارکنان ہیں ان سب کو 18ویں سالگرہ پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود بھی سما آفس آئے اور چینل کی کامیابیوں کو سراہا. اس طرح اس کی گروتھ ہے, جس طرح یہ ترقی کر رہا ہے, بہت چیلنجز ہیں لیکن سما نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. میں سما اور اس کی پوری ٹیم کو اس آج سالگرہ کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سما کی سالگرہ کی تقریب میں ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز راشد محمود, ڈائریکٹر کارپوریٹ افیئرز شائمہ امجد خان, سینئر رینکنگ پرسن عائشہ بخش, رؤف احمد, بیورو چیف لاہور ذیشان بخش, رپورٹنگ ٹیم سمیت مختلف شعبہ جات کے سربراہان اور دیگر سٹاف نے شرکت کی. قوم کا پسندیدہ نیوز چینل سما ٹی وی 18 سال کا ہو گیا. بے مثال صحافت کا ایک عہد, کروڑوں پاکستانیوں کی آواز سما. اسلام آباد بیورو میں سالگرہ کی تقریب سجائی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سالگرہ کا کیک کاٹا, سما کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. سال سما کے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اب 2 سال بعد 2 دہائیاں اس کو ہو جائیں گی. رسپانسبل جرنلزم کے حوالے سے اور جدت کے حوالے سے, جس طرح آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اپنے بلڈ کیے ہیں, پوڈ کاسٹ, ریل کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, میں سمجھتا ہوں سما کا جو سفر ہے یہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس میں کوالٹی بھی آئی ہے اور اس میں انوویشن بھی آئی ہے. اور سوشل ایشوز کو اجاگر کرنا, اویئرنیس لے کے آنا, مختلف جو قومی نوعیت کے, سماجی نوعیت کے ایشوز ہیں. اور میں دیکھتا رہتا ہوں سما کی پوری ٹیم بڑی وائبرنٹ ہے, پارلیمنٹ میں ہو کوریج, اس کے باہر ہو, ہر حوالے سے, کلائمیٹ چینج سے لے کے تو پارلیمنٹری کوریج تک, پولیٹیکل کوریج تک, سوشل ایشوز کے اوپر, اور ٹاک شوز کی بھی جو کوالٹی ہے آئی مسٹ ایڈمٹ کہ وہ بڑی ایک ہٹ کے ہے. اس پہ پورا نالج ہوتا ہے, فارن پالیسی کا بھی, ڈومیسٹک پالیسیز کا بھی, اور جو عوام کو درپیش مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں سما بہت پیش رہتا ہے. سما کے 18 سال بہت بہت مبارک ہو جی سما کو. خوبصورت چینل چل رہا ہے اور اچھی انٹرٹینمنٹ بھی دے رہا ہے سما, اور آج ان کی 18ویں سالگرہ ہے جس پر میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو بھی نیوز ہوتی ہے اتھینٹک ہوتی ہے. بہت سے میڈیا چینل جو ہیں نیوز پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈمی نیوز کی وجہ سے لوگ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا یہ خبر جو ہے فیک ہے یا ریئل ہے. میں خود بھی صبح اور رات کو 9 بجے 2 ٹائم انہی کی نیوز سن کر اپنے دن کا آغاز اور اختتام کرتا ہوں. سما کے 18 سال.
اور مناہل یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس شہر جہاں سما کی بنیاد رکھی گئی, یعنی خبر, سچ اور اعتماد کی پہچان ہے. سما جو برسوں سے ناظرین کے اعتماد پر پورا اترا, آج اسی معتبر ادارے کی سالگرہ کراچی بیورو میں پروقار انداز میں منائی گئی ہے. بالکل, اور وہاں پر مہمان خصوصی جو تھے وہ گورنر سندھ کامران ٹسوری تھے, جنہوں نے شرکت کی, کیک بھی کاٹا, مبارکباد بھی دی. مونس احمد کی رپورٹ ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. دکھاتا ہے سما, دیکھتا ہے پورا پاکستان. پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل سما ٹی وی کی 18ویں سالگرہ پر کراچی میں رنگا رنگ تقریب سجی. گورنر سندھ کامران ٹسوری بیورو آفس پہنچے. ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز راشد محمود اور بیورو چیف کراچی اسلم خان نے گورنر سندھ کو گلدستہ پیش کیا. گورنر کامران ٹسوری نے سالگرہ کا کیک کاٹا. ذمہ دارانہ صحافت پر سما کی تعریف کی. گورنر سندھ نے سما فیملی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. جب بھی میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بھی یہاں آ کر یہ محسوس ہوا ہے کہ میں واقعی اس فیملی کا حصہ ہوں, اور میں دعا گو ہوں سما کی ٹیم کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں کرسمس کی تقریب میں شرکت. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا, پاکستان اقلیت دوست کے نام سے پہچانا جائے, ہم نے یہ خواب پورا کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرسمس گرانٹس اور مائنورٹی کارڈز بھی تقسیم کیے. مریم نواز کا خواب اقلیت دوست پنجاب تو نہ صرف یہ مریم نواز کا خواب ہے, بلکہ یہ پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کا خواب ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک اقلیت دوست معاشرے کے نام سے, ایک اقلیت دوست ملک کے نام سے پہچانا جائے. پنجاب میں ایسٹر بھی منایا جاتا ہے, پنجاب میں ہولی بھی منائی جاتی ہے, پنجاب میں بیساکھی بھی منائی جاتی ہے, اور کوئی طاقت کے زور پہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, ان کو کوئی ان کا حق مارتا ہے, تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ریاست پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکرائے گی. جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر طاقت ہے, وہ نقاب جو اس بچی کے منہ سے کھینچا تھا, اس نے وہ نقاب اس بچی کے منہ سے نہیں کھینچا, وہ نقاب انہوں نے اپنی ہپوکریسی کے منہ سے کھینچا, جو پوری دنیا پہ آج یہاں ہو گئی. آج پنجاب اقلیتوں کے لیے ایک بہت بہتر جگہ ہے. میرے کسی پروجیکٹ میں آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے. بھارت میں کرسمس پر مسیحی برادری غیر محفوظ, ہندو انتہا پسندوں نے تقریب پر حملہ کر دیا. رائے پور میں کرسمس کے لیے کی جانے والی سجاوٹ کو خراب کر دیا, سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی. آسام میں بجرنگ دل کے غنڈوں نے کرسمس سجاوٹ کو آگ لگا دی. مدھیہ پردیش کے گرجا گھر میں گھس کر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی, ایک فیملی کو ہراساں بھی کیا گیا.